السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے، اور آج کل بہت سننے میں بھی آ رہا ہے، جس کو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایمان کی کمزوریاں جو ہیں وہ ہم لوگوں کو دیکھنے میں آئی ہیں۔ اقرار الحسن نے ریسنٹلی ابھی ایک انسان کو جو ہے وہ بے نقاب کرنے کی بڑی اچھی کوشش کی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جب ہمارے اپنے ایمان کمزور ہو گئے ہوں، ہمارے عقیدے جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان لوگوں کا احتجاج کرنا جو ہے وہ ان کے حساب سے حق پر ہے۔ لیکن اقرار الحسن نے جو ہے وہ بہت اچھے سے اس چیز کو پبلکلی سامنے لانے کی کوشش کی ہے، اور میں بالکل ان کی ہر بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ یہاں پر میں دونوں جو فریقین ہیں ان کی طرف سے بات نہیں کروں گی، یہاں پر میں جسٹ اپنے لیے بات کروں گی، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں بات کروں گی کہ جب ہم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہم لوگ موت پر یقین رکھتے ہیں، جب ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو انڈرسٹوڈ بات ہے ہم لوگوں کو اس چیز پر بھی یقین رکھنا چاہیے، جادو برحق ہے، کرنے والا کافر ہے، اور اگر ہم اپنا اپاء کرواتے ہیں کسی کسی عالم سے، اگر ہم لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک نارمل سی بات ہے، اس چیز کو اتنا معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے نا، تو آپ کسی عالم، ہاں استخارے کے لیے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے لیے آپ لوگ جائیں، کریں، پتہ سب کچھ کریں، لیکن جو آپ نے اس کے ٹریٹمنٹ میں کام کرنا ہے نا، جیسے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، استخارے میں کوئی ایسی چیز نکل آئی ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جو آنکھوں والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ فساد برپا نہیں کرتے، وہ احتجاج برپا نہیں کرتے، وہ لوگ آپ کو پوشیدہ راز نہیں بتاتے، کیوں؟ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ صرف رب ذات کو ہے پتہ، اور کسی کو بھی نہیں پتہ۔ یہ صرف اور صرف انسان کا وہم ہے کہ ہم جس عالم کے پاس گئے ہیں وہ آنکھوں سے چینیں نکال کے اپنے معجزات دکھا رہا ہے، اور یہ میجیکلی ٹرکس بہت پرومیننٹ ہیں آج کل کے دور میں۔ بیسک بات میں صرف یہ کرنا چاہوں گی، پوائنٹ پر آتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے نا، آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس کا علاج قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بیماری کوئی بھیجی جاتی ہے دنیا میں تو اس سے پہلے اس کا علاج آتا ہے۔ تو ہم لوگ کیوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ کیوں بابوں کی طرف جاتے ہیں، ہم لوگ کیوں اپنے عقیدے جو ہیں وہ خراب کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو قرآن کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اب میں جب وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی، آنیسٹلی اسپیکنگ آئی واز شاکڈ وین آئی سی کہ وہاں پر کس طریقے سے لوگوں کے جو عقیدے اور جو ایمان ہیں وہ کس طریقے سے بیکار ہو چکے ہیں، کس طریقے سے وہ لوگ، ان کا نالج جو ہے وہ کتنا کم ہے اس چیز کو لے کر، اور ان کو بس یہ پتہ ہے کہ جو چیز ظاہر نظر آ رہی ہے نا بس وہی ہے۔ ہم لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ جو ہم لوگوں کی زندگی میں پرابلمز ہیں اس کا ایک واحد حل قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ لوگ کانٹیکٹ بنائیں، ٹھیک ہے، اور وہ کانٹیکٹ کیسے ہوتا ہے؟ تہجد میں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی شان والی ہے کہ وہ آپ کے اس ٹائم کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ لوگ اٹھ کے ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ لوگ ان سے مانگتے ہیں۔ جب کوئی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے، ٹو بی ویری آنیسٹلی، بینگ اے پرسن، بینگ اے مسلم، میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ جس وقت کوئی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیں، آپ لوگ اللہ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کریں۔ کیوں؟ آپ کی تکلیف اور آپ کے آنسوؤں کا جو نعم البدل ہے نا وہ لوگوں نے نہیں دیکھنا، ان کے پاس نہیں ہے اس کا حل، اللہ پاک کے پاس ہے۔ وہ آنسو، وہ گرگراہٹ، وہ اللہ پاک کی ذات ہی سمجھ سکتی ہے، انسان میں اتنی پاور نہیں ہے۔
آپ لوگ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آج کا دور اتنا ایجوکیٹڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں آج کے معاشرے میں، بٹ ٹو بی ویری آنیسٹلی میں بہت حیران ہوئی دیکھ کے کہ آج کے دور میں بھی ان چیزوں کا اتنا زیادہ اثر رسوخ ہے. اور میں یہ حیران تھی دیکھ کے کہ آپ لوگ قرآن پاک کو پڑھنے کی بجائے، اس کی تفسیر میں جانے کی بجائے، آپ لوگ مطلب بابوں کے اوپر یقین کرتے ہیں. بھئی آپ کو جو تکلیف ہے وہ بابا کیسے اس کی تکلیف وہ لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تو کوئی حقیقتاً کوئی عالم کوئی ہے نا آنکھوں والا ہے تو وہ انسان فساد برپا نہیں کرے گا، وہ پبلکلی خود کو اناؤنس نہیں کرے گا. ہاں، وہ سب سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی طرف اور 5 وقت کی نماز کا حکم دے گا. ٹھیک ہے، آرڈرلی بولے گا کہ اگر تو تم نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اگر تو تم نے یہ کرنا ہے تو جاؤ قرآن پاک کی فلانی آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، باوضو ہو کے آگے پیچھے مطلب جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اتنی دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، نفل پڑھنے ہیں، 5 وقت کی نماز جو ہے وہ شرط ہے. کس نے کس پہ جادو کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، جو لوگ یہ بتاتے ہیں تو وہ فساد برپا کرنا ہی ہوتا. ٹھیک ہے، لوگوں میں انتشار پیدا کرنا یہ چیز غلط ہے. خدا کے لیے آپ لوگوں نے اگر تعلیم حاصل کی ہے تو اس چیز کی بھی اویئرنیس لیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اسلامی تعلیم کی طرف بھی رجوع کرنے کا حکم دیا ہوا ہے. تفسیر ہے، آپ لوگ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، وہاں پر آپ کو بریفلی بتایا جا رہا ہے کہ جو تکلیف اور جو بیماری آپ کو آتی ہے وہ اللہ پاک نے اس کا سلوشن پہلے ہی نکالا ہوا ہے. تو آپ لوگ جو بابوں کو جا کے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے یہ کریں، ہمارے لیے یہ کریں، ٹھیک ہے، جادو برحق ہے، کرنے والا کافر ہے. میں بار بار یہی بات کہہ رہی ہوں. جہاں پر اتنی ساری حقیقتیں جو ہم مانتے ہیں وہاں پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جادو برحق ہے، لیکن وہ بھی میرا ایمان ہے کہ وہ جب تک میرا رب نہیں چاہے گا نا اس کا بھی اثر نہیں ہوتا. اپنے عقیدے مضبوط کریں، اور سیلف اویئرنیس بری بات نہیں ہے. آپ لوگ اس چیز کو پڑھیں اور جو تکلیف ہے نا وہ کسی انسان کے آگے پیش کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں. اور انسان کی تکلیف نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں گے، ہوگا احساس، لیکن زیادہ وہ آپ کا مذاق ہی بنے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنی ذات سے ریلیٹڈ جو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور سجدے میں جا کر گر گرا کر اللہ سے مانگا کرے. وہ بے نیاز ذات ہے اور وہ دیتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.